تو آج تک ہم نے جتنی بھی باتیں کی ہیں وہ پہلگام اٹیک کے بارے میں ہی کی ہے. تو آج ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ پہلگام اٹیک جو ہوا تھا اس سے ہمیں کیا سبق مل سکتا ہے. تو پہلا سبق یہ ہو سکتا ہے یہاں پہ کہ پہلگام کا جو اٹیک ہوا تھا اس سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ جو ہمارا دشمن ہے اس سے ہمیں ہمیشہ ہی سترک رہنا چاہیے. کبھی بھی اس کو چھوٹ نہیں دینی چاہیے کہ وہ آپ پہ آئے اور حملہ کرے. کیونکہ دیکھیے آپ سبھی کو پتا ہے کہ جب ہمارے دیش میں پہلگام پہ اٹیک ہوا تھا تو سرحد کی جو انتظامات تھے وہ کافی ہی نازک تھے, وہ اچھے سے نہیں ہو پا رہے تھے, اور اسی کا فائدہ دشمنوں نے اٹھایا. وہ ہمارے دیش میں آئے اور انہوں نے ہمارے دیش کے معصوم لوگوں کو مارا, بچوں کو مار دیا. لیکن یہاں پہ ہمیں یہ دھیان دینا چاہیے کہ جو ہمارا دشمن ہے وہ ہمیشہ ہی ایک موقع کی تلاش میں رہتا ہے. جیسا کہ ہماری طرف سے ایک ہلکی سی چوک ہوئی اور دشمن نے اس کا پورا فائدہ اٹھایا اور ہمارے دیش کے لوگوں کو, بے معصوم لوگوں کو مارا اس نے. تو یہاں پہ ایک بڑی ہی مشہور کہاوت ہے کہ نظر ہٹی درگھٹنا گھٹی, یعنی کہ آپ جیسے ہی اس بارے میں ہلکی سی لاپرواہی کریں گے آپ کا دشمن اس موقع کا پورا فائدہ اٹھائے گا. یہاں پہ میں ایک بات اور ایڈ کر دینا چاہتی ہوں کہ قبل الموضی قبل الایذا, یعنی کہ ایذا پہنچانے والی چیز کو, نقصان پہنچانے والی چیز کو آپ ایذا پہنچانے سے پہلے ہی, مطلب نقصان پہنچانے سے پہلے ہی اس کو مار دیجیے تاکہ وہ آپ کو ایذا نہ پہنچا سکے. یہاں پہ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ ہمیں دشمن کے خلاف سترک رہنا چاہیے, اسے کبھی بھی چھوٹ نہیں دینی چاہیے, کیونکہ دشمن ہماری ایک غلطی کی تلاش میں ہے اور جیسے ہی وہ غلطی اسے پتہ چلتی ہے وہ فوراً ہی ہم پہ حملہ کر دیتا ہے. تو ہمیں بہت ہی زیادہ سترک رہنا چاہیے. لاسٹ میں اپنے دیش کے لوگوں کی ہمت اور جذبے کو سلام کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دوند کہاں تک پالا جائے, یدھ کہاں تک ٹالا جائے, دوند کہاں تک پالا جائے, یدھ کہاں تک ٹالا جائے, تو بھی ہے راڑا کا ونشج, پھینک جہاں تک بھاگا جائے.